نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے قیامت والے دن. کتنے بندے جی؟ اور تینوں بہانہ کریں گے کہ یا اللہ ہم عبادت نہیں کر سکے. 3 بندے. شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک غلام کھڑا کیا جائے جو کسی کا غلام ہے. کھڑا کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہتا یا اللہ میرے اوپر بندوں کے حق ہی بڑے تھے، میں کسی کا غلام تھا، تو خدا بندہ میں کیسے تیری عبادت کرتا؟ میں تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، مالک کی بات مانتا کہ تیری مانتا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گا اور جناب یوسف کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یوسف اسے بتا تو نے کتنی قید کاٹی ہے، اسے بتا تیرے بھائیوں نے تجھے کنویں میں پھینکا ہے، اسے بتا تو نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں. حضرت یوسف جب بات کر رہے ہوں گے تو رب اس سے کہے گا میرے یوسف نے تکلیفیں بڑی سہی ہیں پر سجدہ ایک بھی قضا نہیں کیا، سجدہ ایک بھی. تو بتا تو زیادہ غلامی میں تھا کہ یوسف زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ یوسف ہی تھے. فرمایا پھر تو میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے، میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا اس سے جو تاجر تھا بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، میرا ذکر شکر نہیں کیا، تو عرض کرے گا یا اللہ میں تاجر تھا، میری ڈیوٹیاں بڑی تھی، کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا. یہ اللہ خیر کرے آپ کو جسے پوچھ لے میاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، کہتا میرا ٹائم کوئی نہیں نماز پڑھنے کا. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت کرے. ٹانگ ٹوٹ جائے نا آج تو کل لٹا لیں گے ڈاکٹر صاحب، 3-4 پلیٹیں ڈال لیں گے، 6 مہینے کام کو نہیں کرنے دیں گے. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے آپ کے بچوں کی روٹی عرش سے گرے گی؟ کھائیں گے کھانا کہ نہیں؟ نظام روک جائے گا دنیا کا. میرا خیال ہے جتنے تاجر فوت ہو گئے اس کے بعد تجارت ختم ہو گئی دنیا میں. بہانہ کرتے ہم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تاجر سے پوچھا جائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی، عبادت کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ کام بڑے تھے، تجارت لمبی چوڑی تھی، پھیلی ہوئی، ادھر بھی ڈیوٹی ادھر بھی ڈیوٹی، وہاں بھی جانا یہاں بھی جانا. اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا سلیمان تو پوری دنیا کا حکمران تھا اور پوری دنیا کی تجارت کرنے والا تھا، تو زیادہ مصروف تھا کہ سلیمان زیادہ مصروف تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بتائیں گے کہ میری کتنی ڈیوٹی تھی، صرف ایک گھر کی نہیں، ایک وطن کی نہیں، ایک صوبے کی نہیں، پوری دنیا کی. اور ساتھ حال یہ ہے کہ صرف انسانوں کی نہیں جنوں کی ڈیوٹی بھی میری ہے، زمین پر بسنے والے جانوروں کی ڈیوٹی بھی میری ہے. اللہ فرمائیں گے یہ اتنی مصروفیت کے باوجود ہر وقت میری بارگاہ میں جھکا رہتا تھا، تو ہی زیادہ مصروف تھا. تیسرے ایک بندے کو بلایا جائے گا جو مجبور تھا، بیمار تھا، پریشان تھا. اس کو بلا کے اللہ فرمائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی؟ یا اللہ میں بیمار رہتا تھا، یا اللہ میں پریشان رہتا تھا، میں مصیبت میں رہتا تھا، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا. میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا. حضرت جن کے پورے وجود میں درد رہتی تھی، پورا وجود تکلیف کا شکار تھا. 7 بیٹے ایک دن میں انتقال کر گئے، کھیت کھلیان باغ اجڑ گئے. مجنو بن کے وچ بازارا کدی ککھا وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آدم یار مناؤن دی خاطر اسا کی پیس وٹائے. فرمایا حضرت ایوب کو کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے تو زیادہ بیمار تھا کہ ایوب؟ تو زیادہ تکلیف میں تھا کہ ایوب؟ یا اللہ نہیں، درد تو انہیں زیادہ تھا، تکلیف تو انہیں زیادہ تھی. تو اللہ فرمائیں گے اس کا تو ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا. اور تو کہتا تھا جناب بندہ ٹینشن میں ہو تو نماز تو نہیں نہ پڑھی جاتی، بندہ پریشان ہو تو بندہ پریشان ہو تو تنخواہ پکڑی جاتی ہے، بندہ پریشان ہو تو دنیاوی باتیں ساری ہوتی ہیں. میرے دوستو اتنی آزمائشیں نہیں جتنا اپنے اپنے وجود پر بوجھ ڈالا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا ہے، صحابہ کو سمجھایا ہے. اور صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا وہ تو آزمائش کو پکڑ کر گلے آزمائش کو تھامتے تھے، اور جو آزمائش میں نہیں ہوتا تھا اس سے پریشان ہوتے.